بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے امتحان ختم ہو گئے تھے اور آج کل میں گھر میں پڑھے بور ہو رہی تھی، تبھی پاپا سے فرمائش کی کہ مجھ کو بھی گاڑی لے کر دیں۔ مجھے کہیں جانا ہوتا تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ میرے بابا شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھے والدین سے بہت پیار ملا۔ بابا نے مجھے گاڑی خرید کر دے دی اور میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی۔ اب جب دل چاہتا گاڑی لے کر گھر سے نکل جاتی، کبھی کسی سہیلی کے گھر، کبھی شاپنگ مال اور کبھی یوں ہی کسی سنسان سڑک پر لانگ ڈرائیو کے لیے۔ رشتہ دار لڑکیاں میری زندگی پر رشک کرتی تھیں۔ ایک روز میں شاپنگ کے لیے نکلی کہ راستے میں ایک جگہ سگنل بند ہونے کی وجہ سے گاڑی روکنا پڑی۔ اتنے میں ایک نوجوان قریب آیا جو خوبرو اور اسمارٹ تھا۔ سچ کہوں پہلی نظر میں ہی بھا گیا۔ وہ کھڑکی کے قریب آ کر بولا، محترمہ کیا مجھے آپ لفٹ دے سکتی ہیں؟ کس خوشی میں؟ میں نے بظاہر ناگواری سے سوال کیا۔ کسی خوشی میں نہیں، مجبوراً۔ دراصل میری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ جس رکشے میں جا رہی تھی اسے ایک گاڑی نے ہٹ کیا تو رکشہ الٹ گیا۔ امی کے چوٹ آ گئی ہے، وہ دیکھیے سامنے۔ میں نے ادھر نگاہ ڈالی۔ ایک بزرگ خاتون واقعی گلی کے نکڑ پر اپنی ٹانگ پکڑے بیٹھی تھیں۔ میں نے گاڑی ایک جانب کھڑی کی اور اتر کر خاتون کی طرف چلی گئی۔ اس نوجوان نے انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ اسپتال زیادہ دور نہ تھا، میں نے خاتون کو اسپتال پہنچا دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا بہت مشہور ہوئے۔ میں نے اس نوجوان سے اس کا موبائل نمبر لے لیا تاکہ ان کی امی کی بعد میں خیریت دریافت کر سکوں۔ دوسرے دن میں نے اسے فون کیا۔ اس نے بتایا امی کی ٹانگ کا ایکس-رے ہوا تھا، شکر ہے فریکچر سے بچ گئی، البتہ چوٹ لگنے سے ٹانگ میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے طبی امداد دے کر گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد نہ میں نے اسے فون کیا اور نہ اس نے رابطہ کیا، تاہم مجھے ان ماں بیٹے کا وقتاً فوقتاً خیال آتا رہتا تھا۔ ایک روز گھر سے نکلی تو وہ نوجوان سامنے نظر آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ میں نے گاڑی روک لی اور پوچھا، اب آپ کی امی کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اتنی بات کر کے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دوں؟ اس نے کہا، نہیں شکریہ، ہم نے وہ سامنے والا گھر کرائے پر لے لیا ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ تم نے جو گھر کرائے پر لیا ہے میرا گھر اسی کے سامنے واقع ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پڑوسی بن چکے ہیں، تو اس میں خوشی میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہنس کر بولا، چلو اس خوشی میں مٹھائی کھاتے ہیں۔ میں نے خوشی میں بے ساختہ پیشکش کر دی۔ وہ بھی غالباً لفٹ جا رہا تھا، فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم ایک مشہور مٹھائی کی دکان پر چلے گئے۔ میں نے مٹھائی خریدی اور واپس لوٹ کر اسی جگہ آ گئے۔ مجھے یہیں اتار دیجیے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ دراصل میں ان کی دوا لینے نکلا تھا کہ خوش قسمتی سے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ معلوم نہ تھا کہ آپ کا گھر سامنے ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی، امی یہ جان کر بہت خوش ہوں گی۔ چلو پھر تمہاری امی سے مل لیتے ہیں، مٹھائی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ضرور، اگر آپ کی امی بھی اس وقت ہمراہ ہوتیں تب بہت اچھا ہوتا۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے اپنی امی کے ہمراہ اس کے گھر جانا چاہیے تاکہ راہ و رسم بڑھے۔ ٹھیک ہے، ہم شام کو گھر آئیں گے۔ ویلکم، میں امی کو بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا اور پیدل اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے خیال آیا اس کی امی کے لیے صحت یابی کی خوشی میں گفٹ لے لینا چاہیے۔ میں گھر جانے کی بجائے بازار چلی گئی، ایک اچھا سا پرفیوم خریدا اور شام کو امی سے کہا، ہمارے سامنے والے مکان میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، چلیے ان سے ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، کل چلیں گے، آج میں نے تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کہ 5 بجے آ جاؤں گی۔ امی چلی جانا خالہ کے گھر بھی، لیکن پہلے زبیر کے گھر چلتے ہیں۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ آج شام امی اور میں آئیں گے۔ یہ زبیر کون ہے؟ ہمارے نئے پڑوسی۔ زبیر پہلے میرے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تاکہ امی بال کی کھال اتارنے نہ بیٹھ جائیں۔ میں نے امی کو بتا دیا کہ امی، زبیر کی والدہ کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ خیریت دریافت کرنا، تبھی میں ان کے لیے مٹھائی اور یہ گفٹ لے کر جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میری امی نے کہا۔ شام کو میرے ساتھ وہ زبیر کے گھر چلی گئیں۔ چند منٹ آنٹی کے پاس بیٹھ کر اٹھ گئیں اور مجھ سے کہا، تم جاؤ تو ان کے پاس بیٹھو، میرا باجی انتظار کر رہی ہوں گی۔ خالہ جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امی کو ان کی فکر ہو رہی تھی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں دیر تک آنٹی کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ دراصل مجھے زبیر سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ اب رفتہ رفتہ آنٹی سے ملنے کے بہانے زبیر سے بھی ملاقات ہونے لگی۔ ایک روز زبیر نے بتایا کہ ان کی امی بیٹی کے پاس اسلام آباد چلی گئی ہیں کیونکہ وہ بیمار رہنے لگی تھیں اور یہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔
تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے زبیر؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا میں نے کاروبار شروع کیا ہے یہاں ایک دوست کے ساتھ مل کر، کام نیا ہے، غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ چلو ٹھیک ہوا، اگر تم چلے جاتے میں اداس ہو جاتی، میں نے کہا۔ وہ مجھے کچھ پریشان سا لگا تو میں نے پوچھا پریشان ہو؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ پریشان اس لیے ہوں کہ امی گھر پر نہیں ہیں، پھر تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی۔ تو میں نے اسے تسلی دی کہ تو کیا ہوا، ہم کہیں باہر مل لیں گے، میرے والدین آزاد خیال ہیں، وہ دقیانوسی بالکل نہیں ہیں۔ ایک ہفتہ گزرا کہ اس نے فون کیا، ماہا اب کب ملو گی؟ میں خوش ہو کر بولی، جب کہو۔ اس نے کہا، کہاں ملنا ہے؟ میں نے اسے ایک ریسٹورنٹ کا نام اور ملنے کا وقت بتایا اور وقت مقررہ سے قبل ہی وہاں پہنچ گئی اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ مقررہ وقت سے 15 منٹ بعد آیا اور معذرت کی کہ سواری نہیں مل رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم گاڑی کیوں نہیں خرید لیتے؟ جلدی لے لوں گا۔ وہ بولا، فی الحال تمام سرمایہ کاروبار میں لگا دیا ہے، نیا بزنس ہے نا۔ میں جانتی تھی کہ وہ زیادہ دولت مند نہیں ہے، مگر مجھے دولت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میرے بابا کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اور محبت وہ کب دولت کے لیے کی جاتی ہے؟ محبت تو اس سے ہو جاتی ہے جو اچھا لگے، جو من کو بھا جائے۔ میں نے ابھی تک زبیر سے اپنے دلی جذبات کا اظہار نہ کیا تھا، بس ایک دوست کی حیثیت سے ملتی تھی۔ اولاد بیٹی ہو یا بیٹا، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن کچھ بیٹیاں نہ سمجھی میں والدین کے دل دکھا دیتی ہیں۔ مجھے خبر نہ تھی کہ میں بھی ان کی جھولی دکھوں سے بھر دوں گی کہ جنہوں نے میری جھولی میں زندگی کا ہر سکھ اور اپنے پیار کی دولت انڈیل دی تھی۔ اکثر دولت مند گھرانے جہاں والدین آزاد خیال ہوتے ہیں، اولاد پر پابندیاں کم ہوتی ہیں۔ مجھ پر بھی ایسی کوئی پابندی نہ تھی۔ اگر میں چاہتی تو زبیر کو اپنے گھر بلا سکتی تھی، مگر جانے کیوں میں نے ایسا نہ کیا۔ شاید میں اسے گلے کا ہار بنانا نہ چاہتی تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ محبت واقعی خود بخود گلے کا ہار ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ بھی چاہے تو بھی محبوب کا خیال اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح زبیر کا خیال بھی میرے غیر محسوس انداز میں میرے دل میں گھر کرتا گیا۔ آج اسی انجانے رشتے میں بندھی میں اس کیفے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ وہ آ گیا۔ مجھے لگا چند منٹوں کا نہیں بلکہ صدیوں کا انتظار تھا جو ختم ہو گیا ہے۔ اس روز میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ بہت سی باتیں ہوئیں، ہم نے اظہار محبت کر دیا اور اس رشتے کو نبھانے کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا تعلق متوسط طبقے سے ہے، لیکن مجھے تمہاری بابا کی دولت کی غرض نہیں، تم سے پیار ہے، یہ بات تم آزما لینا۔ اس نے وعدہ کیا وہ جلد اپنی امی کے ہمراہ ہمارے گھر آئے گا۔ اس کی امی ایک ہفتے بعد اسلام آباد سے واپس آ گئیں۔ اس نے فون پر بتایا، ہم آج تمہارے گھر آئیں گے۔ میرے بابا صبح کے گئے، رات کو لوٹتے تھے۔ وہ ابھی تک زبیر سے نہیں ملے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج بابا کو روک لیتی ہوں تاکہ زبیر سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے بابا کو بتا دیا، میرے خاص مہمان آئیں گے، آپ شام کو گھر پر رہیے گا۔ وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مجھے ان پر پورا اعتماد تھا۔ وہ خوش دلی سے زبیر اور آنٹی سے ملے اور نئے پڑوسی سمجھ کر اچھی طرح ان کا استقبال کیا، لیکن جو ہی آنٹی نے مدعا بیان کیا کہ وہ بیٹے کے رشتے کی خاطر آئی ہیں، بابا ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے رکھائی سے کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں رشتہ اپنے ہم پلہ لوگوں میں کروں گا، آپ اس مقصد کے لیے دوبارہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ بغیر انہیں خداحافظ کہے کمرے سے نکل گئے۔ مجھے اپنے بابا پر جو اندھا اعتماد تھا وہ آن واحد میں چکنا چور ہو گیا، جیسے کسی نے بھروسے کے تاج محل کو آگ لگا کر راکھ کر دیا ہو۔ امی نے بھی مجھ سے کہا، ماں بیٹی، اگر ان لوگوں نے رشتے کے لیے آنا تھا تو تمہیں پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، کم از کم میں تمہارے بابا کے کان میں بات ڈال کر ان کی مرضی معلوم کر لیتی تو آج ان کی بے عزتی نہ ہوتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی مجھے آپ پر بھروسہ نہ تھا، سوچا کہ آپ کہیں معاملہ بگاڑ نہ دیں، کیونکہ آپ چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ آپ کی بہن کے بیٹے سے ہو جائے، اس لیے میں نے آپ سے ذکر نہ کیا۔ مجھے بابا کی ذات پر پورا یقین تھا، انہوں نے آج تک میری کسی فرمائش کو رد نہیں کیا، اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں زبیر کو پسند کرتی ہوں تو وہ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ ماما فرمائش اور چیز ہے، رشتہ اور معاملہ ہے، یہ عمر بھر کا سودا ہوتا ہے، اور تمہارے بابا نے اگر انہیں انکار کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ ہمارے گھر سے جا کر زبیر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو قسم کھاتا ہوں کسی گاڑی کے نیچے آ کر جان دے دوں گا۔ اس کے بعد میں ٹوٹ کر روئی اور ان سے ناراض ہو گئی اور کئی دن کھانا نہیں کھایا۔ آخر کار ان کو اپنی لاڈلی بیٹی کی خوشی کی خاطر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بادل نخواستہ بابا نے زبیر کو داماد بنانا قبول کر لیا۔ سادگی سے ہماری شادی کی تقریب انجام پائی، کسی رشتہ دار کو نہ بلایا گیا اور میں رخصت ہو کر زبیر کے گھر آ گئی۔
شادی کے بارے میں کیسے کیسے سہانے خواب لڑکیاں دیکھتی ہیں، اور جب شادی محبت کی ہو تو لڑکی پیا کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی گھر کو جنت جیسا بنانے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ ایک ہفتہ ہنسی خوشی میں گزرا کہ ایک روز اچانک اسلام آباد سے ہمارے گھر کچھ مہمان آ گئے۔ ان کے ہمراہ ایک 7-8 برس کا بچہ بھی تھا۔ اتفاق سے زبیر اپنی امی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا۔ آنے والے مہمانوں نے پوچھا کہ زبیر اور ان کی امی کہاں ہیں اور آپ کون ہیں؟ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور میں زبیر کی بیوی ہوں، میں نے بتایا۔ بیوی؟ کم سن لڑکے کے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن ماموں تو شادی شدہ ہیں، مامی تو اسلام آباد میں ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں آنٹی، وہ میرے ماموں ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں۔ آپ کیسے ان کی بیوی ہو سکتی ہیں؟ لڑکی کی ماں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی اپنے ناسمجھ بیٹے کو گھورتی تھی، مگر لڑکا تھا کہ چپ ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ جب زبیر اور آنٹی گھر لوٹے تو میں نے کہا، زبیر، مجھے پتہ چل چکا ہے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے محبت کے نام پر۔ تم شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ ہو۔ زبیر کے تو پسینے چھوٹ گئے، مجھے کمرے میں لے گئے، بولے، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دوں گا تمہاری خاطر۔ ہاں تو چھوڑ دو، میں نے غصے میں کہا۔ وہ مجھے مناتا رہا مگر میں مان کر نہ دی۔ تب زبیر نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑنے کی ایک شرط رکھ دی۔ اس نے کہا، اپنے باپ سے کم از کم 7 کروڑ لے کر آؤ، اگر تم 7 کروڑ لا سکتی ہو تو میں پہلی بیوی کو چھوڑ دوں گا، طلاق نامہ اسی وقت لکھ کر اس کو بھجوا دوں گا اپنے 3 بچوں کی ماں کو۔ اگرچہ ان کی دولت میں تمہارا حصہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میرا کام اتنے روپوں سے چل جائے گا۔ میں نے حیرت سے کہا، صرف 7 کروڑ کی خاطر؟ تمہارے لیے یہ رقم کچھ نہیں، مگر میرے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ ان پیسوں سے میری زندگی سنور جائے گی، میرا بزنس زمین سے آسمان پر پہنچ جائے گا۔ میں روتی ہوئی اپنے بابا کے پاس گئی، انہیں بتایا کہ ان کی 7 کروڑ کی بدولت میرا گھر بسا رہ سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر زبیر کو چھوڑ سکتی ہو تو چھوڑ دو۔ جس دن تم اس لالچی شخص سے ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر کے آ جاؤ گی، میں تمہیں 7 کروڑ نہیں بلکہ تمہارا پورا حصہ تمہیں دے دوں گا۔ میں نے پہلی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ تم نے ناسمجھی میں ایک غلط شخص کا انتخاب کر لیا ہے۔ بابا نے صحیح کہا تھا کہ زبیر ایک خود غرض، لالچی اور بے وفا انسان تھا۔ وہ 7 کروڑ لے کر بھی مجھ سے وفا نہ کرتا۔ جو دولت کی خاطر اپنی پہلی بیوی اور 3 بچوں کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا، اس نے واقعی مجھ سے شادی دولت کی خاطر کی تھی۔ یہ بات بعد میں اس کے رویے سے ثابت ہو گئی اور مجھے پناہ ملی تو اپنے پیارے بابا کے سائبان تلے۔ آج مجھے اپنے غلط فیصلے پر دکھ تو ہے، لیکن اپنے پیارے بابا کے پیار پر مان بھی ہے، جنہوں نے 100 دکھ جھیل کر مجھے سکھی رکھا۔ بابا کہتے تھے، پہلے اپنی مرضی اور پسند سے شادی کر کے دیکھ لی، اب میری مرضی سے شادی کر لو تو مجھے سکون مل جائے گا۔ میں ان سے کہتی، بابا میں اب دوسری شادی نہیں کر سکتی، میرا دل راضی نہیں ہوتا، کیا کروں؟ شادی انسان ایک بار ہی کرتا ہے، جس میں دل کی خوشی پناہ ہوتی ہے، مجبوراً شادی کرنے میں خوشی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھاتے، بیٹی بے شک شادی دل کی خوشی کا نام ہے، لیکن کبھی کبھی دنیا کی خوشی کے لیے بھی یہ بندھن باندھنا پڑتا ہے۔ میرے بعد تم کو کسی سہارے کی جب ضرورت محسوس ہوگی تو میری یہ بات یاد کرو گی کہ عورت کی زندگی کسی جیون ساتھی کے بغیر گزر تو جاتی ہے، مگر بہت مشکلات سہنی پڑتی ہیں۔ آج ان کی بات یاد آتی ہے تو سوچتی ہوں، واقعی بابا صحیح کہتے تھے۔